اس عہدے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں. پھر 3-4 سٹک گزارنے کے بعد پھر آخر میں آرڈر دیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ اس کام کے اہل ہے، اس کو یہ منصب دے دیا جائے. تو رب العالمین جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مقام دے رہے ہیں تو رب اس کو جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود علیم بذات الصدور ہے. وہ خود سب کچھ جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، ہر ایک کے حالات سے واقف ہے. تو اس نے جو صدیق کا انتخاب کیا ہے اس کا انتخاب لاجواب ہے. اس کے انتخاب پر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ مالک ہے، خالق ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں اپنے مصلی پر کھڑا کر کے امت کو یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے بعد امامت کا حقدار یہی آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں شدید بیمار ہوئے. جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا. فرمایا کہ مجھے وضو کراؤ. وضو کروایا گیا. وضو سے جب فارغ ہوئے تو پھر غشی تاری ہو گئی. کچھ دیر بعد پھر افاقہ ہوا. فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ تو فرمایا کہ آپ کی انتظار میں ہیں. فرمایا پھر مجھے وضو کرواؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وضو کروایا گیا. پھر وضو کر کے فارغ ہوئے، پھر غشی تاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. پھر کچھ دیر بعد افاقہ ہوا. پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا انتظار میں ہیں؟ فرمایا کہ انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیں گے نماز پڑھائیں گے. فرمایا پھر مجھے وضو کرواؤ. تیسری مرتبہ وضو کروایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ پھر غشی تاری ہو گئی. تیسری مرتبہ پھر جب افاقہ ہوا، فرمایا ایک عجیب جملہ زبان پر فرمایا. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی للناس. ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھیں. یہ جملہ پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام کی زبان سے سنا گیا. نبی اگر نہیں ہوتے تھے تو لوگ نماز پڑھا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں ہوتے، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نہیں ہوتے تھے دوسرے صحابی وہاں نماز پڑھا دیتے تھے. اب صحابہ کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہوئی، کم و بیش 1 لاکھ کے قریب صحابہ ہوئے. وہ سب تو مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے. کوئی دور کے رہنے والے، کوئی قریب کے رہنے والے. جو قریب رہنے والے وہ آ کر نماز پڑھتے، جو دور رہنے والے اپنی اپنی جگہ پر نماز پڑھاتے. حکم تھا کہ اپنے اپنی مساجد کو آباد کرو. لیکن نبی کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں پڑھاتا تھا. نبی بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں. حکم ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی للناس. ابو بکر کو کہا لوگوں کو نماز پڑھائیں. عجیب حکم تھا کہ خود موجود ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھیں. صدیقہ کائنات بول پڑی انہ رجل رقیق القلب. وہ بڑا نرم دل آدمی ہے. ابو بکر صدیق بڑا نرم دل آدمی ہے. آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکے گا. اس کے آنسو جاری ہو جائیں گے، پریشان ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، نماز نہیں پڑھا سکے گا. کیونکہ نبی کی محبت اتنی تھی. نبی نہیں ہے تو مصلی خالی ہے، ابو بکر کیسے کھڑا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی کیفیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی کیفیت میں بندے کا مزاج بدل جاتا ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جلال غالب تھا، غصہ غالب تھا. فرمانے لگے تم بھی زنان مصر کی طرح ہو. عائشہ صدیقہ کو فرمانے لگے تم بھی زنان مصر کی طرح ہو. انا اولا ویأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کریں گے.
اللہ بھی پسند نہیں کرے گا، ایمان والے بھی ابو بکر کے علاوہ مصلی پر پسند نہیں کریں گے، لہذا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر صدیق مصلی پر چڑھ گئے، امامت کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے پیچھے صف باندھ لی، رحمت کائنات نے وضو فرمایا، ساتھ علی اور مرتضیٰ بیٹھے تھے، چچا عباس ساتھ موجود تھے، فرمایا کہ مجھے بھی لے چلو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا شاگرد آج کیسے نماز پڑھاتا ہے، میں اپنے شاگرد کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ امت کا مصلی وہ کیسے سنبھالتا ہے۔ ابو بکر حضرت عباس کے ساتھ، حضرت علی اور مرتضیٰ کے ساتھ چل پڑے، تھوڑا سا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹانے کے بعد اندر تشریف لے گئے۔ جب قریب گئے تو ابو بکر صدیق نے بھانپ لیا کہ رحمت کائنات تشریف لائے ہیں، تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، فرمایا علی مکان، اپنی جگہ پر رہو، یہ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا۔ اچھا، اس بات کی میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے صدیق کو امامت کیوں دی۔ آج کی دعوت کا موضوع بھی یہی ہے کہ صدیق کو امامت کے لیے نبی نے کیوں منتخب کیا۔ آج میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو صدیق کائنات وہ کمزور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کی وجہ سے فرمایا کہ تم جو ہے نا خواہ مخواہ درمیان میں ٹانگ لگاتی ہو، یہ کیوں کرتی ہو، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیوں کیا؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عمر فاروق بھی موجود ہے، جن کو نبی غلاف کعبہ پکڑ کر مانگ رہے ہیں اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے دے، وہ بھی موجود ہیں۔ دو داماد عثمان بن عفان بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہ۔ علم کا سرچشمہ حضرت علی المرتضیٰ وہ بھی موجود ہیں، داماد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی موجود ہیں، چچا زاد بھائی مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بھی موجود ہیں۔ فقیہ امت عبداللہ بن مسعود جن کو صاحب النعلین والوسادہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھاتے تھے، عبداللہ بن مسعود فقیہ امت وہ بھی موجود ہیں۔ کافی صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن انتخاب کی نظر ابو بکر پر پڑی، دوسروں پر کیوں نہیں پڑی؟ سوچنا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد بھی موجود ہے، عمر نے کو مانگا ہے وہ بھی موجود ہے، دو داماد بھی موجود ہے، عثمان جس کے بارے میں فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک فوت ہوتی دوسری نکاح میں دے دیتا، اتنا بڑا شرم و حیا والا وہ بھی موجود ہے۔ علی المرتضیٰ علم کا سرچشمہ، بہت بڑا قاضی علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، مفسر قرآن بھی موجود ہے، فقیہ امت بھی موجود ہے، لیکن فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ مصلی پر چڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر کے اندر امامت کی جو شرائط ہیں وہ سب سے زیادہ کامل طور پر پائی جاتی تھی، دوسرے صحابہ میں بھی شرائط پائی جاتی تھی، امامت کی جو شرائط ہے دوسرے صحابہ میں بھی موجود تھی، لیکن جو کمال ابو بکر کو حاصل تھا وہ اور کسی نے نہیں تھا، اس لیے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امامت صدیق نبی نے اپنے حوالے کر کے یہ بتلا دیا کہ جو اس مصلی کو سنبھال سکتا ہے وہ کل خلافت بھی سنبھالے گا۔ اسلام کے اصول اور ہیں، جو مصلی کا حقدار ہے وہ خلافت کا بھی حقدار ہے، جو مصلی کا حقدار ہے وہ حکومت کا بھی حقدار ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ کے الگ قوانین ہیں کہ مولوی چننا ہے الگ اس کی شرائط، اپنا وزیر اعظم بنانا اس کی الگ شرائط، یہ تو یہود و نصارہ نے قانون وضع کر دیے، لیکن نبی کا قانون یہ ہے کہ جو اس مصلی کو سنبھال سکے گا وہ لوگوں کو بھی سنبھالے گا، وہ خلافت کا بھی حقدار ہوگا۔ امامت خلافت سے اعلیٰ منصب ہے، اعلیٰ منصب نبی نے خود دے دیا، یہ اعلیٰ منصب اس کے حقائق ہے، جو اس سے ادنا منصب ہے وہ خود بخود اس کے تابع ہو جائے گا، یہ خود بخود سنبھال لے گا۔ تو نبی نے آخری وقت میں صدیق کا انتخاب فرمایا۔ اب امامت کے لیے کون سی شرائط ہے؟ کسی نے اپنی مسجد کے لیے امام رکھنا ہو تو اس کے لیے کون سی شرائط ہے؟ عمومی طور پر
کوئی مسجد کا امام نہ ہو تو اس وقت نماز کون پڑھائے گا؟ 10-12 بندے بیٹھے ہیں، اب نماز پڑھانی ہے، کون نماز پڑھائے گا؟ تو اس کے لیے شریعت نے 5 شرطیں ہم بتلائی ہیں، جس کے اندر 5 شرطیں موجود ہوں وہ امامت کرے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر 10 بندے موجود ہیں تو جو ان میں سے عالم ہے وہ نماز پڑھائے۔ پہلی شرط یہ ہے جو عالم ہے، عالم بالسنہ ہے، سنت کو زیادہ جاننے والا ہے، وہ مصلی پر چڑھ جائے۔ جب دیکھا کہ 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 کے 10 عالم ہیں، اب ان میں سے کس کا انتخاب کیا گیا؟ مثلاً کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 ہی عالم ہیں، اب نماز پڑھانی ہے، امام مقرر ہے نہیں، کون پہ ہے؟ تو فرمایا 10 عالم ہیں، تو دوسرے نمبر پر شریعت کہتی ہے اقرأہم، جو ان میں سے زیادہ قاری ہو وہ نماز پڑھے۔ عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، لیکن قاری ان میں جو زیادہ ہو، قرآن سے زیادہ محبت رکھنے والا ہو وہ نماز پڑھے۔ اچھا، جب ہم نے دیکھا کہ 10 آدمی بیٹھے ہیں، 10 عالم بھی ہیں اور 10 کے 10 قاری بھی ہیں، پھر کون پڑھے؟ 10 عالم بھی ہیں، 10 قاری بھی ہیں، ان میں سے ہم کس کو مصلی پر کھڑے کریں؟ کون ان میں سے افضل ہے؟ تو پھر شریعت کہتی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو ان میں سے اس کو مصلی پر کھڑا کریں۔ عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، متقی بھی ہے، جو ان میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو اس کو مصلی پر کھڑا کر دو۔ 3 شرطیں۔ اچھا، ہم نے جب دیکھا 10 آدمی بیٹھے ہیں، 10 عالم بھی ہیں، 10 قاری بھی ہیں، سب تقوی میں ہیں، سب اللہ والے ہیں، سب نیک لوگ ہیں، سب شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ اب جب سب کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہے تو پھر کس کو کھڑا کریں؟ فرمایا پھر اسنہ ہو، جو ان میں سے عمر رسیدہ ہو اس کو مصلی پر کھڑا کرو۔ عمر رسیدہ ہو، جس کی عمر زیادہ ہو، 10 عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، متقی بھی ہیں، جو ان میں سے بزرگ ہے اس کو مصلی پر کھڑا کر دو، کیونکہ جو بزرگ ہوگا اس کی عمر زیادہ ہوگی، اس کی نیکی زیادہ ہوگی، تقوی زیادہ ہوگی، لہذا اس کو مصلی دے دو۔ 4 شرطیں۔ اچھا، پھر ہم نے نظر دوڑا کر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 عالم بھی ہیں، 10 قاری بھی ہیں، متقی بھی ہیں، عمر بھی سب کی لگ بھگ ہے، سب 45-40 سال کے ہیں، سب بیٹھے ہیں۔ اچھا، پھر کس کو کھڑا کریں؟ فرمایا کہ جو احسنہم وجہا، جو ان میں سے زیادہ خوبصورت ہو اس کو مصلی دے دو۔ یہ 5 شرطیں، جو ان میں زیادہ خوبصورت ہو اس کو مصلی دے دو۔ اچھا، ہمارے استاد ایک اور شرط بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد وہ بھی فقیہ تھے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک اور شرط بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 10 عالم بھی ہیں، 10 قاری بھی ہیں، متقی بھی ہیں، 10 عمر رسیدہ بھی ہیں، عمر بھی برابر ہے، اور سارے ماشاءاللہ خوبصورت دل جوڑ والے ہیں، ان کے جسم بھی اچھے ہیں، خوبصورت ہیں۔ اچھا، پھر اگر سب برابر ہیں تو پھر کس کو کھڑا کریں؟ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اس کو کھڑا کرو، جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو اس کو کھڑا کرو، کیونکہ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ اپنی بیوی کا مرید ہوگا، رن مرید ہوگا۔ رن مرید ہونا یہ اللہ والوں کی صفت ہے، رن مرید ہونا یہ اللہ والوں کی صفت ہے، کیونکہ جو آدمی رن کا مرید ہے وہ تو کسی اور مرشد کی طرف نہیں جائے گا نا، کسی اور کا مرشد نہیں بنائے گا، وہ تو اللہ والا ہے، اس کی محبت کی نگاہ پڑتی بیوی پڑے کسی اور پر کیوں پڑے گی؟ تو لہٰذا اس کو کھڑا کر دو۔ اچھا، یہ بات اور سمجھ آ گئی۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب یہ سب شرائط موجود ہوں تو پھر جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو مصلی پر کھڑا کر دو، کیونکہ جو مصلی پر کھڑا ہوگا وہ خوبصورت ہوگا، دین دولت والا ہوگا، لوگ اس پر تنقید نہیں کریں گے، تنقید نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، خوبصورت چہرہ ہے اور خوبصورت چہرے والا ہے، لہذا یہ اس منصب کے لائق ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بدصورت ہے تو لوگ اس پر اعتراض کرنے چلے جائیں گے، دیکھو جی اس کا قد چھوٹا ہے، دیکھو جی اس کا بازو نہیں ہے، لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے کا منہ نہیں پکڑا جا سکتا، اعتراض کرنا تو سب سے زیادہ آسان کام ہے، بس اعتراض کرنا منہ کھولا اعتراض ہو گیا، اعتراض کرنا سب سے آسان کام ہے۔ تو فرمایا یہ شرائط ہے۔ اچھا، یہ شرائط جس کے اندر پائی جائے اس کو ہم امام بنائیں گے، یہ فقہاء نے شرائط بیان کی۔ اب ہم نے نبی کا صحابہ کو دیکھا، بات کو کر لے کے جا رہا ہوں کہ صدیق کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ ہم نے جب نبی کے صحابہ میں دیکھا تو یہ ساری شرائط کمال درجے میں صدیق اکبر میں پائی جاتی ہیں، باقیوں میں نہیں، باقیوں میں نہیں، باقیوں میں شرائط تو ہیں لیکن کمال درجے کی نہیں ہے۔ کمال درجے کی یہ شرائط ابو بکر صدیق میں پائی جاتی ہیں، باقیوں میں وہ کمال نہیں ہے،
فرمایا کہ جو اللہ نے میرے سینے میں لگا دیا، جو اللہ نے مجھے دیا، سبب تو فی صدر ابی بکر، جو اللہ نے میرے سینے میں رکھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں تو جو اللہ نے کمال نبی کو عطا فرمایا وہی کمال نبی والے صدیق میں منتقل ہوئے۔ اور میں پھر ان شرائط کی وضاحت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے کون سی شرط تھی؟ امامت کے لیے سب سے بڑا عالم ہو، تو صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے ایمان قبول کیا نبی علیہ السلام کے ہر جگہ ساتھ رہے۔ آپ سفر میں دیکھیں صدیق ساتھ ہیں، حضر میں دیکھیں صدیق ساتھ ہیں، آپ خلوت میں دیکھیں ہجرت کی رات غار کی تنہائیوں میں صدیق ساتھ ہیں، آپ بدر میں دیکھیں صحابہ میدان کے اندر ہے صدیق ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی فرشتے اتر آئے ہیں، فرشتے اتر آئے ہیں، بس کرو نجات کی فرشتے آ گئے ہیں مدد کے لیے، صدیق ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ جس مقام پر دیکھیں گے تو صدیق کو ساتھ دیکھیں گے، جو ساتھ کھڑا ہوگا وہ سب سے زیادہ اس آدمی کو جان پہچان رکھنے والا ہوگا، جو ساتھ کھڑا ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا، پہچاننے والا ہوگا۔ تو صدیق ہر موقع پر ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، آج بازار میں بھی ساتھ ہیں، کل حوض کوثر بھی ساتھ ہوں گے، اور میدان جنت کے اندر بھی صدیق نبی کے ساتھ ہوں گے۔ میرے نبی نے اعزاز عطا فرمایا، آخر وقت میں فرمایا کہ اے لوگوں، صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے، فرمایا سب کے کھڑکیاں بند کر دو، سب آئیں گے تو مسجد نبوی کے دروازے سے آئیں گے، الا خلفۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر کی کھڑکی بند نہیں کرنی، یہ یہیں سے آئیں گے۔ میرے نبی نے اعزاز دیا جو لوگ گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے، وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر خواجہ ابی بکر موجود ہے، خواجہ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی آج بھی وہاں وہ نشان بنا ہوا موجود ہے، الا خواجہ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی یہ خود ہی رہے۔ میرے نبی نے اعزاز عطا فرمایا۔ اچھا، سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق ہیں۔ صحابہ کرام کو جب سب سے کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو صدیق اس مسئلے کا حل بیان کرتے۔ میں ان کو دلیل کے طور پر بات کرتا ہوں۔ میرے آقا دنیا سے تشریف لے کر گئے، وفات ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسئلہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا کیا کرنا ہے۔ یہ چار مسائل پیش آئے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ عام آدمی کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، کپڑے اتار کر چادر ڈالی جاتی ہے، چادر کے اوپر اسے غسل دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ عام آدمی نہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ نبیوں کے بھی امام ہیں، ان کو غسل دینا ہے تو غسل کیسے دیں؟ صحابہ پریشان ہو گئے، کیسے غسل دیں؟ عام آدمی کا قانون اور ہے، لیکن یہ نبی ہیں، ان کو غسل کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، دینا ہے تو کیسے دینا ہے؟ اب صحابہ ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں، اپنی رائے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اب اس وقت سب یہ متوجہ ہوئے ابو بکر صدیق کی طرف۔ ابو بکر یہ پریشانی ہے کہ نبی کو غسل کیسے دے؟ فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ ہوتا تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میں اپنے نبی کی روایت پیش کرتا ہوں، فرمایا میرے نبی نے کہ ہر آدمی کو غسل دیا جائے گا ان کے کپڑے اتار کر، ان کے اوپر چادر ڈال کر، لیکن نبی کو انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے گا، جو کپڑے نبی نے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے گا۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ صدیق اکبر عالم ہے، سب سے زیادہ عالم ہے، مسئلہ حل کر دیا، غسل ہو گیا۔ اچھا، صدیق اکبر یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، اب نبی کو کفن دینا ہے، کفن کے لیے بازار سے نیا کپڑا لیں یا نبی کا کپڑا استعمال کریں؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے یہ بھی سنا تھا کہ نبی کے پاس جو اپنی ذاتی چادریں موجود ہوں انہی میں کفن دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ، نبی کو دفن کہاں کرنا ہے؟ جنت اور بقیع میں دفن کریں یا عام قبرستان میں دفن کریں؟ یہ مسئلہ بھی صحابہ کے درمیان پیش آیا۔ اب کیا کریں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ جس مقام پر نبی کی وفات ہوتی ہے اسی مقام پر اسے دفن کیا جاتا ہے، جس مقام پر نبی وفات پاتے ہیں اسی مقام پر دفن کیا جاتا ہے۔ عائشہ حجرہ میں نبی کی وفات ہوئی، عائشہ حجرہ میں ہی دفن کیا جائے گا، جس کو فرمایا وہاں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سب سے اعلیٰ باغ ہے، جس مقام سے نبی کی روح لی گئی وہ جنت کا سب سے اعلیٰ
یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اچھا چوتھا مسئلہ، نبی کی میراث کے بارے میں کیا بنے گا؟ نبی کی وراثت کیا کیسے تقسیم کی جائے گی؟ اب یہ مسئلہ وہ لوگ بھی اٹھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے میراث کا سوال کرنے کے لیے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو گئی، تشریف لے گئے، انہوں نے فطر کے باب کا مطالبہ کیا۔ یہ احادیث کی روایات میں سے 5 روایات ایسی ہیں جن کے اندر یہ بات ملتی ہے احادیث کی کتب میں کہ صدیقہ کائنات ہو گئی اور جا کر باب فطر کا مطالبہ کیا۔ اچھا جب مطالبہ کیا تو اس وقت محدثین یہ لکھتے ہیں یہ جو روایات ہیں یہ سب مستند ہیں۔ مستند کا مطلب یہ ہے کہ ان روایات کے اندر خلل ہے، یہ روایات مستند نہیں ہیں۔ اگر ہم مستند مان لیں کہ واقعی صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہو گئی اور جا کر مطالبہ کیا، اور اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت فاطمہ کو میرے آقا نے فرمایا بطول، کون ہے؟ بطول، میرے آقا نے لقب دیا بطول۔ بطول کا معنی ہوتا ہے دنیا سے کٹی ہوئی، جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ بطول کہلاتی ہے۔ میرے آقا کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لائی، جب تشریف لائی میرے آقا کھڑے ہو گئے، استقبال فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کسی بات میں بیٹھے تھے، حضرت فاطمہ واپس چلی گئی، رحمت کائنات تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی تو آئی تھی اور میں کسی بات میں بیٹھا تھا واپس چلی گئی؟ ہاں ابو جی میں آئی تھی، رحمت کائنات میں آئی تھی، میں نے سنا تھا کہ کچھ خادمائیں آپ کے پاس ہیں، میں چاہتی تھی کہ گھر کے کام میں میری مدد ہو جائے۔ اب مطالبہ کر رہی ہے اپنے والد سے، کس چیز کا؟ خادمہ کا۔ ایک خادمہ مجھے بھی عطا کر دیا، فرمایا کہ تجھے خادمہ کی کیا ضرورت ہے، میں تجھے اس سے بہتر بات نہ عطا کروں؟ بتاؤں؟ ہاں فرمایا بتا دو۔ فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات فاطمہ جو آپ کرتے ہیں، فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ رحمت کائنات نے خادمہ عطا نہیں کی، یہ عطا کر۔ فرمایا تیرا دنیا سے کیا تعلق، تو بطول ہے، کٹی ہوئی ہے۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے، اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں وہ ہماری صدیق اکبر کے پاس سیدہ فاطمہ، ان کا حیا مشہور ہے، وہ کیا فرماتی ہیں کہ رات جب چاند نکلتا ہے پہلی رات، ساری دنیا چاند کو دیکھتی ہے، میں چاند کو نہیں دیکھتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ پہلی کے چاند کو دیکھنا تو سنت ہے، دیکھنا چاہیے، آپ کیوں نہیں دیکھتی؟ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں دیکھتی کہ وہاں سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں چاند پر سب کی نگاہیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور میں یہ برداشت نہیں کرتی کہ جہاں سب لوگوں کی نگاہیں ہیں میں فاطمہ کی نگاہ بھی وہاں پڑے۔ اتنی بڑی حیا والی فاطمہ وہ یہ برداشت نہیں کرتی۔ اب سوچنے کی بات ہے، جس کو میرے آقا بطول فرمائے، دنیا سے کٹی ہوئی، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ چھوٹے سے باپ کے لیے اپنے گھر سے نکل آئی اور خلافت میں پہنچ گئی۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر سے نکل آئی تھوڑا سا مطالبہ کرنے کے لیے اور دار الخلافہ میں پہنچ گئی۔ سوچنے کی بات، جب علی المرتضیٰ موجود تھے، علی المرتضیٰ نے بھی نہیں روکا۔ یہ لوگ، میں نے پہلے کہا اعتراض کرنا سب سے آسان کام، اعتراض کر کے منہ کھولا بات نکال دی، یہ اعتراض کرنا سب سے آسان کام، لیکن سوچا نہیں کہ کیا ہم سیدہ فاطمہ کی توہین تو نہیں کر رہے؟ یہ تو ان کی توہین ہے جو کہتی ہے علی المرتضیٰ میں مرنے والی ہوں، میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھے، کہ میری جان پر میرے کفن پر بھی غیر معلوم کی نگاہ نہ پڑے۔ وہ خلافت میں دار الخلافہ میں پہنچ گئے۔ سوچنے کی بات ہے، اعتراض کرنے والے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ تو مسئلہ چلا کہ نبی کی وراثت کہاں جاتی ہے، میں سب سے بڑے عالم کی بات کروں تو صدیق اکبر نے فرمایا، میں نے اپنے آقا سے سنا کہ یا ان معاشرۃ الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم لا نورث، ہم کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، ما نورث صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے، ہماری جو وراثت ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ بیت المال میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ وہ گئی تھی مطالبہ کرنے کے لیے، جب ان کو بات سمجھ آ گئی وہ اس کے بعد گئی نہیں، مطالبہ کیا نہیں، کیونکہ نبی کا فرمان، اپنے باپ کا فرمان سن چکی تھی، باپ کا فرمان سمجھ آ گیا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ وراثت انبیاء کی ہوتی نہیں۔ یہ کہتے ہیں ان سے ناراض تھی، کہتے ہیں صدیق اکبر سے ناراض تھی، ان سے بولی نہیں، پر وہ غیر محرم تھی
آتی وہ غیر محرم سے خواہ بات کے کون تھی؟ صدق و حیا کا بکر تھی، صدیقہ تھی، وہ فاطمہ زہرا تھی، حسنین کی امی تھی، علی المرتضیٰ کی وہ بیوی تھی، میرے آقا کی نخت جگر تھی، وہ عام عورت تھی، وہ صدیق اکبر سے ایسے بات کر لیتی۔ تو پھر آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے، اگر ساری زندگی لڑائی تھی ابو بکر سے، تو علی کیوں فرما رہے ہیں آخری وقت میں جنازہ کے بارے میں علی کو فرما رہے ہیں، اے ابو بکر میں نے اپنے آقا سے سنا تھا لا ينبغي لرجل فيهم ابو بکر انهم غیر، تمہاری موجودگی میں تو کوئی امام بن نہیں سکتا، بیوی لڑی ہے لیکن جنازہ کون پڑھائے گا، تیری موجودگی میں ہم امام پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ علی خود فرما رہے ہیں، یہ لڑائی کی بات ہے، عقل نہیں ہے، عقل نہیں اس قوم کے اندر، اعتراض کر دیا، منہ سے بات نکال دی، یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم اس کی توہین کر رہے ہیں، یہ بات صحیح کر رہے ہیں۔ تو عالم سب سے بڑا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق، امامت کی پہلی شرط ابو بکر صدیق سب سے بڑا عالم، دوسری شرط سب سے بڑا قاضی، ابو بکر صدیق کیسے بڑا قاضی؟ صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے اور لوگ رک کر سنتے تھے۔ آپ نے فضائل اعمال کے اندر یہ روایت پڑھی ہوگی، صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے اور لوگ سنتے تھے، اور لوگوں نے منع کر دیا، جس وقت ہجرت کر کے جا رہے تھے راستے میں ایک آدمی نے روکا، اپنی پناہ میں لیا اور اس شرط کے ساتھ پناہ میں لیا کہ قرآن پڑھے گا لیکن آہستہ پڑھے گا، تیرے قرآن پڑھنے سے لوگوں پر سحر ہو جاتا ہے، لوگوں پر جادو چل جاتا ہے، تیرا قرآن سن کر لوگ غشی کھا جاتے ہیں، ہم آپ کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو سب سے بڑا قاری ابو بکر صدیق، عالم بھی سب سے بڑا ابو بکر، سب سے بڑا قاری بھی ابو بکر، کیونکہ قرآن کو جتنا نزول صدیق نے دیکھا اتنا کسی نے دیکھا نہیں۔ قرآن کو اترتا، اپنے دکان پر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے لوگ قرآن سنتے، ایمان قبول کرتے اور شام کو نبی کے قدموں میں لا دیتے کہ یہ دیکھو جی اللہ کے نبی میں نے آج کی یہ کمال کی ہے۔ پہلے دن جب اعلان فرمایا تو شام کو 6 آدمی پکڑ کر لے آئے کہ یہ دیکھو آگے مسلمان ہو گئے ہیں، یہ عثمان بن عفان ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ سعد ہے، یہ سعید ہے، یہ ابو عبیدہ ہے، یہ 6 آدمی آ گئے، اللہ کے نبی آج میں نے ان کو دعوت دی اور مسلمان ہو گئے، شام کو میرے آقا کے پاس لے آئے۔ تو قرآن پڑھتے تھے اور لوگ مسحور ہو جاتے تھے، جب ان کا سہارا ہو جاتا تھا۔ تو سب سے بڑا قاضی بھی ابو بکر ہے، اور تیسرے نمبر پر شرط امامت کی متقی، اگر عالم بھی سب ہوں، قاضی بھی سب ہوں، تو تیسرے نمبر پر شرط متقی، جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو امامت دو۔ تو قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ لے آیا اور جس نے تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں۔ آپ تفسیریں اٹھائیں، جس مفسر کی تفسیر اٹھائیں گے وہ اس کے آگے لکھے گا کہ متقون کا سب سے پہلا مصداق ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم المتقون وسيجنبها الاتقى، اللہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب یہ متقی پرہیزگار جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اتقى یہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے، تو اللہ اس کو متقی بھی فرما رہے ہیں۔ تو تیسری شرط بھی کامل درجے کی مانگے، اور پھر کیوں نہ تقویٰ ہو، جس نے بچپن میں بھی خلاف شرع کام نہ کیا ہو، بچپن میں بھی خلاف شرع کام نہ کیا ہو، زمانہ جاہلیت میں بھی شرک نہ کیا ہو، زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہ پی ہو، زمانہ جاہلیت میں بھی گناہ نہ کیا ہو، زمانہ جاہلیت میں بھی رسومات میں شرکت نہ کی ہو، چاہے اسلام کے بعد وہ کوئی ایسا کام کرے تو وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ پچھلے جمعے پر میں نے مثال دی تھی نا کہ ان کے بت کا ناک توڑ دیا تھا، تو سب سے بڑا متقی کون ہوا؟ ابو بکر، امامت کے لیے عالم بھی، قاضی بھی، متقی بھی، اور پھر حسن چوتھے نمبر پر شرط جو سب سے زیادہ عمر والا ہو اس کو امامت پر کھڑا کر دو۔ تو آپ صحابہ کے تو اپنی بات ہے، جس وقت میرے آقا دنیا سے گئے صدیق کی عمر 61 سال ہے، میرے آقا کی عمر 63 سال ہے، 2 سال کا فرق ہے۔ جس وقت صدیق وفات پا رہی ہے ان کی عمر بھی 63 سال ہوگی۔ صدیق کے بعد منصب خلافت کس کو ملا؟ عمر کو۔ عمر آیا، عمر نے 10 سال خلافت سنبھالی، 10 سال کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو عمر کی عمر بھی 63 سال ہے۔ عمر بھی 63 سال کی عمر میں شہادت کے منظروں پر فائز ہو رہے ہیں، تو گویا کہ عمر میرے آقا سے 12 سال چھوٹے ہوئے، 12 سال چھوٹے ہوئے۔ اچھا، پھر عمر کے بعد عثمان غنی آئے رضی اللہ عنہ، 12 سال
عثمان غنی کی وفات ہوئی تو یہ عثمان عمر سے 6 سال بڑے تھے. عثمان عمر سے 6 سال بڑے تھے. عمر نبی سے 12 سال چھوٹے اور عثمان نبی سے 6 سال چھوٹے. ابو بکر نبی سے 2 سال چھوٹے. تو عثمان ابو بکر سے 2 سال چھوٹے. 2 سال چھوٹے ہوتے 4 سال ہوتے. عثمان ابو بکر سے بھی چھوٹے, عمر سے تھوڑے سے بڑے. اچھا اب علی اور مرتضیٰ کی طرف آؤ. جس وقت میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا, ابو بکر کی عمر 38 سال ہے, 38 سال, اور عمر کی عمر 28 سال بلکہ 26 سال, عثمان کی عمر 30 سال, علی کی عمر روایات پر 9 سال, 11 سال, 7 سال. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کہیں 7 سال لکھا ہوا, کہیں 9 سال, کہیں 11 سال لکھا ہوا. جس وقت میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں, صدیق کی عمر 61 سال ہے, علی اور مرتضیٰ کی عمر 38 سال ہے. 38 سال. اچھا علی اور مرتضیٰ 38 سال کے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی تقسیم عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خلافت دی 40 سال کے بعد, نبوت دی, نبوت کے بعد خلافت ملی 40 سال کی عمر میں. صدیق کو بھی جب ملی 40 سال کی عمر کے بعد, عمر کو جب ملتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد, علی اور مرتضیٰ کو جب ملتی ہے تو اس وقت ان کی عمر بھی 40 سے اوپر ہے. جس وقت میرے آقا وفات پاتے ہیں تو ان کی عمر 40 سے کم ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے, قانون ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ سارے میرے نبی کے خلفاء ہیں, یہ سب میرے نبی کے خلفاء ہیں. آپ تاریخ اٹھائیں, آپ حدیث اٹھائیں, آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں, ہر کتاب کے اندر یہ بات برملا لکھی ہوئی ہے. کوئی بندہ اس کو ٹھکرا نہیں سکتا کہ نبی کے بعد منصب خلافت پر کون آیا؟ ابو بکر. ابو بکر کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, اگرچہ خلیفہ مانے یا نہ مانے, لیکن یہ بات مانے گی کہ ابو بکر نے نبی کا مسلح سنبھالا. ابو بکر کے بعد عمر نے سنبھالا, عمر کے بعد عثمان نے سنبھالا, عثمان کے بعد علی اور مرتضیٰ نے سنبھالا. میں کہتا ہوں یہ چارے میرے نبی کے خلفاء ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی, 30 سال تک خلافت رہے گی. بات سمجھنے کی ہے, 30 سال تک خلافت رہے گی. 2 سال ابو بکر کے, 10 سال عمر کے, 12 سال ہو گئے, 12 سال عثمان کے, 12 اور 12 24. اچھا 5.5 سال حضرت علی کے, کتنے ہو گئے؟ 24 اور 5 29 سے قریب آ جاتا ہے. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ, یہ 30 سال کے قریب کا زمانہ بنتا ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چاروں میرے نبی کے خلیفہ تھے. ایک گیا, دوسرا آ گیا, دوسرا گیا, تیسرا آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ باغی تھے. ان پہلے 3 کو کیا کہتے ہیں؟ یہ باغی تھے, باغی تھے. اب علی اور مرتضیٰ کو آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کے بعد مسلح نہیں ملا. مسلح ابو بکر کو ملا, آپ جانتے ہیں مسلح کس کو ملا؟ ابو بکر کو. ان کے بعد عمر کو ملا, ان کے بعد عثمان کو ملا, ان کے بعد علی اور مرتضیٰ کو ملا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چاروں نبی کے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ باغی تھے. اب علی اور مرتضیٰ تو بنے ہیں عثمان کے بعد. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے بعد یہ مسلح سنبھالنے والے ہیں, تو وہ تو باغیوں کے خلیفہ بنے, نبی کے تو خلیفہ ہی نہیں بنے. بات نہیں سمجھے, وہ تو باغیوں کے خلیفہ بنے نا. ان کے بقول, اپنی بات نہیں کر رہا, ان کے بقول وہ تو باغیوں کے خلیفہ بنے. وہ تو علی اور مرتضیٰ کی خلافت کا نہیں کام کر رہے ہیں. علی اور مرتضیٰ کی خلافت کے ملک ہو رہے ہیں, تو وہ تو باغیوں کے خلیفہ بنے. تو بہرحال میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چاروں میرے نبی کے خلیفہ ہیں. علی اور مرتضیٰ بھی, ابو بکر بھی, عمر بھی, عثمان بھی. تو نبی علیہ السلام کی فرمان سے یہ بات ثابت ہے. تو بہرحال بات چلی دوسری طرف, تو سب سے زیادہ عمر میں ابو بکر صدیق تھے. اچھا سب سے زیادہ حسین بھی ابو بکر صدیق تھے. 5 شرط کیسے کہ جس وقت میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, اور مدینہ والوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ نبی کون ہے, صدیق کون ہے. یہ بات سنی کہ نام نبی کون ہے, صدیق کون ہے, تفصیل میں نہیں جاتا. صدیق کو نبی کا سر پر چاول کر کے کھڑا ہونا پڑا تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ خادم کون ہے, مخدوم کون ہے. تو حسن بھی اتنا زیادہ تھا, تو ساری شرائط کامل کرنے کی قسم پائی جا رہی ہے ابو بکر صدیق میں. تو جب تمام شرائط ابو بکر میں پائی جا رہی ہے, اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَهُوَ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے.